رانا نے کیا خطاب کیا تھا وہ میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں، ذرا سنیے گا۔ حکومت کے پاس اگر ہمت ہے تو 172 افراد کو پورا کر لے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے سے لے کر شاہراہ دستور پر تاریخ کا عظیم الشان مظاہرہ ہوگا، جس میں پارلیمنٹ کے تمام اراکین کو بحفاظت ایوان تک پہنچنے اور اپنا ووٹ استعمال کرنے کا مکمل کور مہیا کیا جائے گا۔ تو ہم بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں، ان کو ہم چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے۔ جتنا ان کو دھمکیاں دی ہیں، کوئی مذاق کی بات ہے کہ انہیں پبلک کو غلام سمجھ رکھا ہے؟ ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے، اور ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دیں گے اور پتھر کا جواب پتھر سے دیں گے۔ یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے فواد چودھری صاحب نے رانا مبشر جو ہمارے ہی ایک اینکر ہیں ان کے ساتھ اپنے انٹرویو میں یہ بات کہی تھی کہ 10 لاکھ لوگ باہر ہوں گے اور جو ووٹ ڈالنے کے لیے جائے گا اس کو اس ہجوم سے نکل کے جانا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی دھمکی تھی جس کے بعد اپوزیشن جماعتیں اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر چکی ہیں کہ یہ ہراساں کرنے کی ایک کوشش ہے اراکین اسمبلی کو، جبکہ آج بھی فواد چودھری صاحب نے وہی بات دہرائی اور کس طرح دہرائی ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ اگر نو کانفیڈنس کی نوبت آئی، جو مجھے امید ہے نہیں آئے گی، تو میں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ کس مائی کے لال میں اتنا کلیجہ ہے کہ 10 لاکھ آدمیوں میں سے گزر کے جائے، عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالے اور پھر واپس بھی ہو کے جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ بہت کھلے لفظوں میں دھمکی ہے جس کو کہ اپوزیشن رہنما انتباہ کہہ رہے ہیں، دھمکی کہہ رہے ہیں، خبردار کرنا کہہ رہے ہیں، اور اسی کے اوپر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے۔ یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے حکومت نے تحریک عدم اعتماد جو کہ پارلیمان کے اندر پیش ہو چکی ہے اس کے بارے میں یہ تاثر دیا تھا کہ کوئی بھی رکن اسمبلی حکومتی اگر پارلیمنٹ کے اندر جائے گا تو اس کی نااہلیت بنتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کا ایک آئین ہے، ایک قانون ہے جس کو کہ سامنے رکھا گیا اور پاکستان کے اندر اس کے اوپر ایک آواز اٹھائی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک نیا اب یہ جو تاثر ہے یہ حکومت کی طرف سے